تو اس کو لیڈ کریں گے زبیر سر. ابھی ہم نے دیکھا کہ صبح سے جو وے فارورڈ پر بہت باتیں ہوئی ہیں، چیلنجز پر ہوئی ہیں، اپارچونیٹیز پر بھی باتیں ہوئی ہیں. ہمارے فرسٹ جو کی نوٹ اسپیچ یا جو نوٹ تھا دیٹ واز فرام پروفیسر جیکلن ٹرائے اینڈ آئی اپولوجائز دیٹ وی could not translate it. We don't plan to translate it. That's why I'm afraid many of our participants did not understand what you have presented here. اور یہ شاید ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم نے نہیں کیا کہ چلے یہ ہے کہ انگلش لینگویج ہے اور اس میں بٹ دی موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ واز دیٹ people were sitting like this as they are sitting now, but when your presentation started, so they came to this area and took much interest in it. So it means majority of them understood what you said, and they were really interested in your country and your languages and your people. They didn't question, they didn't put you any question because of language barrier. It might be that many of them were not comfortable to ask any question in English, and these were very new things for these people. تو یہ شاید تو میں نے لیکن بہت ایک انٹرسٹنگ ایک وہ دیکھیں نا، ہمارے بیچ میں دو کانٹیننٹ پڑتے ہیں نا، وہ بہت ساؤتھ میں کتنا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ دنیا تھی. پھر عزیز کی آئی بات، تو عزیز نے، میں ابھی اس سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ نے کتنے فلاسفرز کو کوٹ کیا اپنے ٹاک میں. تو عزیز کو اس لیے بلانا تھا ان چیزوں میں کہ میں جانتا ہوں کہ ہم جو جتنے لوگ لینگویجز کیا، اور اس کانفرنس میں نے دیکھا یہ لینگویج بڑا فوکس رہا نا، لینگویج. اور لینگویج فوکس اس لیے ہے کہ لینگویج دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور ورلڈ، یہ ساری چیزیں کیری کرتا ہے. تو عزیز کو اس میں یہ، اور لیکن ہم جو کچھ کہیں پاکٹس میں کام کرتے ہیں لینگویجز کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے، تو ہم ان باکس ہو چکے ہیں، مطلب کچھ لمیٹڈ ایک خاص دائرے میں محدود ہونا. تو میں چاہتا تھا کہ ہم اس دائرے کو توڑ دیں. تو عزیز نے وہ ساری چیزیں، سائیکالوجی، سیلف کلچر، سیلف سسٹم، سوشیالوجی، کلائمیٹ چینج اور اینتھروپالوجی، اس کے ساتھ فلاسفی اور سوشل ہمارے جو ایشوز ہیں ان سب کو ملا کر، اور بڑی اچھی بات کیا تھی، یہ اگر کوٹ کرتے پلیٹو کو یا نیٹشے کو یا کسی اور تھیورسٹ کو لیکن مثال جی بی اور اس علاقے سے دیتے، تو یہ ان کی کوالٹی ہے، مطلب وہاں سے لے کر یہاں اس کو ریلیٹ کرنا اس چیز سے. تو یہی چیز ہے کہ کس طرح ہم نے اس سے پورے اپنا جو ایک نالج کا ایک وہ حالہ بنا ہوا ہے ہمارے گرد، ہم نے اس کو کس طرح چیلنج کرنا ہے، یہ ایک بڑی بات. انہوں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ ریٹن ورڈ جو لٹریسی ہے اور جہاں سے سویلائزیشن شروع ہوتی ہے، یہ واقعی ایک بڑی اہم بات ہے کہ لٹریسی ہے ریٹن ورڈ نے، جو تحریر نے، جو پڑھنا لکھنا جو ہوتا ہے، اس چیز نے دنیا میں سب سے بڑی تقسیم پیدا کی ہے، ڈیوائڈ، دا گریٹ ڈیوائڈ، یہ اس چیز نے لائی ہے. اور اس کے بدلے ہمیں کیا ہوا ہے، جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، عزیز نے بات کی، سب نے بات کی، جو ٹریڈیشنل مینس جو ہماری کالونیل یا امپیریل یا جہاں سے بھی وہ مائنڈ سیٹ آتا ہے اور ہم اس کو سمجھے بغیر اس کو فالو کرتے ہیں، ہماری اسٹیٹس بھی، ہماری ساری چیزیں، قومیں بھی. اس سے یہ ہوا کہ ہم نے جس بندے کو ہنر آتا ہے لکھنے اور پڑھنے کا، اس کو ہم نے عالم سمجھا، اور جس بیچارے کو لکھنا پڑھنا تو اس نے ایک اور چھلانگ لگائی. تو ہمیں چیلنجز اور بھی آ گئی یہاں. تو اس لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عزیز نے ایک حوالہ دیا، ہم غالب کو بڑا ہے، تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن بڑا شاعر، شیکسپیئر کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، غالب کو سمجھتے ہیں، علامہ اقبال ہے، جو جتنے شعراء ہیں. کیوں؟ یہ اسکول میں ہمیں پڑھایا گیا، they are the part of our curriculum. اور میرا خان گل خان یا میرا گلزار یا میرا دوسرے شاعر جو گزرے ہیں،
ان کو ہم نے ڈی ویلیو کر دیا. وہ ڈی ویلیو اس لیے ہو گئے, وہ کورس میں نہیں تھے, وہ پڑھائے نہیں گئے, وہ ریٹن ورڈ میں نہیں تھے. حالانکہ میں آپ کو ایک شعر بتاؤں, غالب کہتا ہے کھلتا کسی پر کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. میرا ایک بہت ہی ان پڑھ اس مٹی میں پیدا ہوا شاعر کہتا ہے روسی مثال کڑوالسی شی دھونی نہ فرا تے کوئی سوال تشا نہ وننگ والا. یہ بالکل غالب کا اسی شعر کا مفہوم ہے, لیکن اپنے میٹافر ہے, اپنے لوکل میٹافر. مجھے اس کانگل خان کو یا مجھے گلزار کو مجھے حقیر, اس ٹریڈیشنل ایجوکیشن نے حقیر بنایا, اور ان لوگوں کو جو باہر کے ہیں یا جہاں کے ہیں ان کو ایک عزت دے دی. لیکن یہ بھی ہم نے حقیقت ہے جو کہ ہم اس کے وی آر پارٹ آف دس گلوبل تھنگ نا. ہم نے ریٹن رائٹنگ میں جو چیز آتی ہے وہ عزت بھی اس کے جس کو, یا آپ نے جو انڈیجنل وسڈم ہے اس کو رائٹنگ میں لانا ہے, ڈاکومنٹ بھی کرنا ہے. اس میں عزیز کے پریزنٹیشن اسپیچ کے بعد جب بہت یہ حال کھل گیا تو بہت سارے کوشچنس بھی آتے گئے. میتھڈالوجی کی ایک بات بھی آ گئی کہ یہ تو ہم نے کرنا ہے لیکن کس طرح کرنا ہے. تو پرابلم یہ کہ جو پورا نالج کریشن کا جو فریم ورک بنا ہوا ہے وہ وہاں سے آیا. اب اس فریم ورک میں رہ کر ہم نے کس طرح راستہ نکالنا ہے, تو وہ راستہ یہ اس طرح نکلتا ہے کہ ہم نے ایز اٹ از قبول نہیں کرنا, اس کی کریٹیک کرنی ہے, کریٹیکلی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ اندر چیزیں کیا ہیں. تبدیلی ایکسچینج کی بات آ گئی کہ دیکھیں کلچر کوئی ڈیڈ چیز نہیں ہے کہ ہم میوزیم میں رکھیں. اس طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ پروٹیکشن یا پریزرویشن آف لینگویج, اس لفظ سے مجھے بھی کافی چڑھے. وائی پریزرویشن, وائی پروٹیکشن, I want it alive, I want it to be living. Revitalization ایک لفظ آ سکتا ہے. تو لیکن تبدیلی پرابلم یہ ہے کہ وہ اس دن میں جیکی سے کہہ رہا تھا کہ only change is unchangeable. صرف ہے ثبات تغیر کو زمانے میں نا, ہے فقط ثبات تغیر کو زمانے میں. تو چینج تو لازمی ہے, چینج تو آنی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم چینج سے فیئرفل ہوتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. چینج خوف کھاتے ہیں, اس کو ریزلٹ بھی نہیں کر سکتے. خوف کھا کر کیا کرتے ہیں, وہ آتی ہے نیگیٹو طریقے سے, منفی طریقے سے ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم لاشعوری طور پر اس کے ساتھ بھیج جاتے ہیں. تو چینج کو قبول کرنا ہے لیکن شعوری طور پر, ایک ہی کمیونٹی کے اندر, تروالی کے اندر, گاوری کے اندر, بلولا کے اندر, باٹیری کے اندر مختلف سب گروپس بنے ہوتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کمیونٹی تو بس ایک یکساں کسی کوئی ایک چیز ہے, ایک جیسی چیز ہے, ہوموجینس چیز ہے, تو ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. مونولیتھک تو ہو نہیں سکتی کوئی کمیونٹی. تو یہ تغیرات بھی دیکھ کر بڑھنا پڑتا ہے. ابھی میں آتا ہوں, یہ جو ریجن ہے جس کی ہم بات, ہائی ایشیا, اس کا ساؤتھ بھی لے کر نارتھ تک, ہائی ایشیا ہوا, یا ہم اس کو کیا کہیے, ہندو کش, کراکرم, پامیر اور کچھ ایریا ہمالیہ, ہارٹ آف ایشیا بھی کہا گیا. جی ہارٹ آف ایشیا. اب یہ جو ریجن ہے اس کے ساتھ تاریخ میں یہ بہت بروٹلائزڈ لوگ ہیں تاریخی لحاظ سے, اور بدخشان ملا کر یہ سارا علاقہ یہ کسی بھی میجر ریلیجن سے ریلیٹ نہیں کرتے تھے نا, ان کے اپنے انڈیجنس وہ چیزیں تھیں. اب یہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے 3 کلاش, 2 بہنیں بیٹھی ہیں اور ایک بھائی, یہ لوگ یہاں اس ڈریس میں بیٹھے ہیں یا جس انداز میں بیٹھے ہیں یا جس صورتحال سے گزر رہے ہیں, میں ان کو سمجھتا ہوں اپنے اس اینشین ہسٹری کا ایک کنٹینیویشن کے. یہ وہ ایک کائن, ایک سکہ رہ گیا ہے اس کا, اس ہماری ایک تاریخ کا, باقی تو ختم ہو گیا. ہمیں پولیٹیکلی اگر ہم دیکھ لیں اس پورے ریجن کو, پہلے اس کے ساتھ جو کیا, بعد میں ان کافر کا لیبل لگا کر کافرستان کا اس کو انویڈ کیا گیا, اس کے ریسورسز کو لینے کے لیے, اس کو سبجوگیٹ کرنے کے لیے.
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیٹیکل بات ہے، لیکن یہ بھی ایک ذہن میں رکھنے بات ہے کہ وہ میرے خیال میں کسی نے کہا تھا کہ اگر انسان، میں اس کاشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انسان اگر تاریخ کے بدلے ایک دوسرے سے لینے لگے تو زمین پر کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کس نے دی ہے. اور اس ایریا میں پھر تار انویژن اور پھر جو ان کے ساتھ جو مغل دربار اور جو لوگ شریک تھے ابھی ان علاقے میں بیٹھے ہیں جو انڈیجنس نہیں ہیں، انہوں نے یہ کیا زبردستی کنورٹ کرنا اور ریسورسز کے لیے کنورٹ کرنا، زمین، پانی، ان چیزوں کے لیے، اور پھر ان کو اپنی طرف سے بیان کرنا. میں نے جو لکھا ہے نا کہ انہوں نے ان لوگوں کو بیان کیا اور ہم اس پر بلیو کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹی دے دی، ان کو اپنی طرف سے ایک نام دے دیا اور وہ نام ہم نے انٹرنلائز کیا کہ ہم یہ ہے. کس طرح سوری ٹو سے کس طرح کوئی ہستانی لفظ یہ دیا ہوا ہے ایک باہر کے لوگوں نے اور ہم نے اس کو انٹرنلائز کیا ہے. اب اس ریجن میں چترال اور گلگت جو آپ عزیز اس پر لکھتے بھی ہے، جو جہاں اسٹیٹ تھے، کچھ انڈیجنس اسٹیٹس تھے، ان لوگوں نے اپنی کچھ نہ کچھ شناخت رکھ سکے وہ چترال میں یا گلگت میں، اور ہم بیچ والے ساؤتھ والے نہیں رکھ سکے. ہمارے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھی ایسے فلس ٹائپ کے یاغستانی لوگ، ایسے لوگ ہیڈ لیس، کوئی اپنا بادشاہ کوئی راجہ نہیں تھا. تو وہ ساری چیزیں اب بھی چل رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسٹاک ہوم سینٹر کو وہ سمجھتے ہیں مسیحا سمجھتے ہیں. تو وہ کہانی اب تک جاری ہے ہمارے ساتھ، وہ اس علاقے میں یا پورے ریجن میں چلتا رہتا ہے. اور پھر جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پورے ریجن، میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، یہ میرے ساتھ شاید ممتاز حسین صاحب اور یہ دوسرے